يا راشد الكريم العتية يا صاحب النواهي السنية صل على محمد خير البراء السنية واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه العشية برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء رحيم. صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا صنابير الله صلوا الشريف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا صنابير الله صلوا الشريف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والبركة وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام. أمل أي سلام أمال مجاهدين القصور قدس جتنے بھی ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج یوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوات بھی ہیں. سبحان اللہ چاروں طرفات جو نسبت کے کمال سیدنا صدیق اکبر کی دعوات سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر سوسر ہوئے سرکار دعوات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدنا آج صدیق سلام اللہ علیہ سرکار کے حرکات میں سرکار سوسر کرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور اسلام کا بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہم نے کہا وہ سوسر کرے سبحان اللہ. جی ویسے اتنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سرکار کے دو نور نافذ دو نور احساس ہوگی دو نور نافذ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت علی مطلب نے فرمایا تیرے نسل آگ میں ہے رجا برجا نور کا تیرے نسل اس میں پہلا
اصل میں کیا ہوا ہے کہ یہود اور نصارہ مسلمانوں کو ایسے اختلاف میں لگا دیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت جو ہے وہ خصوصی تباہ ہو گئی. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. ایک جو چھوٹا مثال دیتا ہوں، حدیث قدسی اور مسلم ضرور نے سنا ہے، من عاد لی ولیًا، من عاد لی ولیًا قد آذنته بالحرب. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی، عداوت رکھی، اس سے میرا اعلان جنگ فرماتا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اس نے گویا مجھ سے جنگ کا اعلان کیا. تو رب کریم سے کوئی جنگ جیت سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں ولی جو ہے ولایت کے کئی مقام. امام نبہانی نے جامع الکرامات میں لکھا ہے کہ 360 ولی ہر دور میں ہوں گے. 360 بلکہ ابن شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے جس نے ہمیں لکھا ہے کہ جب سیدنا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے عراق قرآن سے حوالہ دیا کہ عراق اور شام کے 313 اصحاب بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اولیاء ہوئے جو سب سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کی بیعت ہے. یہ اصل کیا ہے کہ یہود اور نصارہ میں ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ عنہ امام العالمین ہر اللہ کے ولی کی شان کمال ہے. جتنے بھی مگر میں حدیث سے کچھ رہے ہوں کہ جب ولی کا دشمن اللہ سے فرماتا ہے میرا دشمن، ولی کا دشمن جس نے مجھ سے عداوت کری، میرا اس سے جنگ کا اعلان ہے. جا رہے ہو تو سارے ولی ایک طرف ہو، پوری کائنات کے ولی گروہوں کا فرمان ایک طرف ہو، اور آقا کریم علیہ السلام کا وہ صحابی رضی اللہ عنہ جس نے ایمان کی حالت میں کریم آقا علیہ السلام کا زیارت اور دیدار کیا ہو، تو وہ سارے ولی حضور کا فرماتے ہیں ان کے ایک طرف، اور وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ ہو، اور اس کے گھوڑے کے جلنے سے جو ان کے پاؤں سے سر سے مٹی نکلتی ہے تو سارے حضور کا فرماتے ہیں ولی اس مٹی کے برابر ہے. صحابی اور ولی کا مقام جب مسلم شریف بخاری کی حدیث ہے یہ کہ ولی کا دشمن خدا کا دشمن، ولی سے عداوت رکھنے والا رب کا اس سے جنگ کا اعلان. جب رب سے فرمانا کہ میری اس سے جنگ ہے، چاہے وہ کتنی نمازیں پڑھے، کتنا روزہ رکھے، کتنا حج کرے، کتنا عمرہ کرے، خدا کا دشمن ہوگا. تو جب ولی کا دشمن خدا کا دشمن ہے تو صحابہ کرام تو سارے ولیوں کی جمع ہے، ولی سارے ایک طرف، میرے باپ کے صحابی کے جو گھوڑے پہ ہو اس کے پاؤں سے مٹی نکلے تو سارے ولی اس مٹی کے برابر نہیں کر سکتے. تو اگر کسی صحابی کا دشمن ہوگا تو جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ خصوصی ہم سب کو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کا نام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور اہل بیت عطا اور اللہ کے پیاروں کے دور سے بچائے. دور سے آمین، دور سے آمین. حضور علیہ السلام کے صحابہ کا مثال دیتا ہوں کہ مگر یہاں ایک بات اور ہے کہ سارے ولی جز ہیں، مولا علی کل ہیں. سبحان اللہ. سارے ولی جز ہیں، مولا علی کل ہیں. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کو لکھتے ہیں مقام علی شریف اور نشرت سلسلے کے عظیم مفسر ولی قاضی ثناء اللہ بانی پر کی تفسیر مظہری کے سورہ آل عمران کی 100
تفریح عطا کرے. اگر اللہ نہ کرے کئی لوگ ایسے جو حضور میں بھی بہت سرکار کو یہ پتہ نہیں چلا، یہ پتہ نہیں چلا حضور کی شان بڑے بڑے آغاز کرتے ہیں. بھائی تو کون ہوگا؟ اللہ کی قسم میں یہ چھوٹا نقطہ بتا، جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم گزرے ہیں، احباب گزرے ہیں، ولی گزرے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، ابو سبحانی، امام ربانی، بڑے بڑے اولیاء، ایک ان کے الفاظ اور صحابہ احباب نے جس نے حضور علیہ السلام کی کسی بات پہ آغاز کیا، یاد ہے کسی نے صحابی نے کیا، نہ احباب نے کیا، نہ ولی نے کیا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کبھی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے رن پہ آغاز کریں، حضور کی شان پہ آغاز کریں، حضور کی نورانیت پہ آغاز کریں. یہ خدا کی ناراضگی کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے سر کے جو صاحب حیا ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب والی رہے، ادب کے ساتھ ہے، ادب کے اندر ساری بھلائی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں نے تجارت کی، مگر ہمارے اچانک سیدنا جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروفیسر ڈاکٹر تو ماشاء اللہ آج تشریف فرما ہوئے. میرے تو یہی ہوگی کہ سید صاحب دیکھتا ہوں، میں تو سیدوں کا لوگ سبحان اللہ. یہاں سے صاحب دادا جلال الدین رومی جن کے والد صاحب مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور مسنوی شریف کے حافظ تھے. پھر آگے دوسرا سید سبحان اللہ فقیر العالم جو پیر سید محمد راشد روضے دھنی کے بھی استاد تھے. ذیشان ہے سبحان اللہ. آگے اس کے آگے جائے تو سائیں نور الحق جو پیر سید محمد راشد روضے دھنی کے صاحب دانے کے اولاد. سارے سارا یہ اللہ کا فضل ہے کہ رب نے ہمیں نوکری دی. سارا ہم سادات کے لوگ ہیں، حضور علیہ السلام کے گھرانے کے لوگ ہیں. آپ میرے عزیز دوست شاہ صاحب نے بہت خوب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی، ہمارے مفتی صاحب نے بھی کی. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آپ سے عرض کرتا ہوں. سائیں روضے دھنی رحمۃ اللہ علیہ قاضی سلسلے میں بڑا سر کے اندر اللہ بڑا مقام ہے. اور سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ، سائیں محمود فرماتے ہیں کہ سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر سائیں روضے دھنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ پہ خدا نے اتنا نظر کیا ہے، ایک قدم آدمی اٹھاتا ہے، ایک قدم کتنی دیر ہو جاتی ہے، سیکنڈ. تو سائیں فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں بدلے کو رب سے ملا ہے. یاد ہے ایسے ولی کے لیے جو خدا نے دوست منتخب کیے ہوتے سائیں محمود جیسے. یاد ہے سبحان اللہ. کیسے دوست تھے؟ سائیں محمود نے ایک دعوت مسلمان، ایک دعوت راجپوری میں جانے کا پورا پوری کو مسلمان سائیں نے. تو سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ سائیں محمود جا رہے تھے پیچھے روزے دھنی رضی اللہ عنہ کے لیے، راستے میں ایک سید تھا. اس نے فرمایا محمود کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا کہ میں جا رہا ہوں گلشن کی زیارت کے لیے. پھر سے محمد راشد روضے دھنی رضی اللہ عنہ. تو اس سید نے سائیں کو تانا دیا، بولا کہ دیکھنا ہے پنجاب کی سندھ میں پیر مر گئے پھر وہ اتر گئے، ہم
سدارے کی امامت
खूबसूरत मानते हैं, इजाजत नहीं करते हैं कि लोग बोले तो क्या बुजुर्ग आ गया। तो मेरे अजीज दोस्तों, जिनको रब नहीं देखता लोग देखते हैं, जिसको रब देखता है उसको मौलाना रूम फरमाते हैं, सद किताब सद कर ना तुम हुए जिंदा जान के जंदार को। मौलाना रूम फरमाता है कि 100 किताब 100 बार ये जला दो और ये अपने दिल का मुंह अपने रब की तरफ कर दो। वो से सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आदम को भी और सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु मैं चंद शेर पढ़ूंगा। पीर साहब ने बहुत सारे मसाइल बयान किए। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु में अर्ज़ कर रहा था कि गौस पाक मुझे जवाब देगा, गौस पाक के लिए रब ने जो याद होने होगी कैसे होगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल से दिया है कि सुभान अल्लाह। वो उनकी दृष्टि के याद नहीं थे। हज़रत मुख्तार काकी उनका याद था, फरीद उनका याद, निजामुद्दीन आप उनके याद कैसे होंगे? वो उनकी दृष्टि सुभान अल्लाह, कैसी ज़बान निकालने लगेगी? सुभान अल्लाह, इमाम रब्बानी साहब रज़ियल्लाहु अन्हु के याद कैसे होंगे? सुभान अल्लाह, आदम नक्शबंदी सुभान अल्लाह कैसे होंगे? अब्दुल कासिम नसाई, अबुल कासिम, हज़रत ख़ालिद मोहम्मद सलाम, कैसे कैसे याद थे? कैसे मुख्तसर से कैसे याद थे? सुभान अल्लाह, हज़रत शेख जहां बिन सुहलती उनके याद गौसुल आलमी गौसुद्दीन ज़करिया मकानी थे। और हमारी भी निस्बत जो जद्दी कुश्ती गौसुद्दीन ज़करिया मकानी से। हम असल में गया था माछल में टूरिस्ट के इलाके में। उन्होंने बोला कि आप जगह ही करें हमारे पास, आप गौसुद्दीन के फोटो थे क्या करें? उनके हुक्म में जंग में शेर है माशाअल्लाह असदरे माशाअल्लाह असदरे उधर से असद किससे आप से लिखा आते थे, उनके बड़े आते थे। अभी तो हमारा उस गांव से ताल्लुक है। तो जंग से हम इधर आए, असद हम जंगली होगी सुभान अल्लाह। जो और गांव के बड़े हुक्म से आए, उनके बड़ों को हुक्म थे। तो गौसुद्दीन ज़करिया मकानी रहमतुल्लाह अलैह जो है कमाल है, एक इराक से एक कबाल आया, वो पूरा उसने बड़े समीरा का तारीख़ करके सफ़र किया हो गया वो मजलिस में। और बाहुदी के दरबार में आए, बाबा फरीद के आए। फिर जब वो तहरीक गए, फिर हज़रत
جب ولیوں کی مجلس سے پڑھتے ہیں تو یہ بھی ان کا شان ایسا تھا تو حضور کی مجلس سے حال کیا ہوگا؟ میرے عزیز دوستوں، ابھی سب جواب دیں غوث پاک کے یار زور سے بولو سبحان اللہ شان والے غوث پاک کے یار زور سے بولو شان والے حضرت معین الدین چشتی کے یار امام ربانی صاحب کے اللہ کے یار زور سے شان والے حضرت پیر سے محمد راشد روزے دہی کے یار شان والے میرے عزیز دوستوں کلندر شہباز کے یار شان والے آگے لے جاؤں سبحان اللہ مولا حسین کے یار سبحان اللہ مولا حسین کے یار کو بتا دوستوں بتا ہو سکتا ہے مولا حسین کا کبھی نہیں ہو سکتا دو سے بولو آگے جائیں مولا حسن کے یار سبحان اللہ آگے جائیں تو مولا مشکل کشا کے یار شان والا بولو شان والا شان والے آگے جائیں تو سونے عثمان غنی کے یار آگے جائیں تو سونے فاروق کے اعظم کے یار آگے جائیں تو سیدنا سیدنا صدیق اکبر کے یار شان والے جب آپ سب نے بولا کہ سب کے یار شان والے تو جو کائنات کا سردار ہو اس کے یار کیسے ہوگی؟ سبحان اللہ کتنی دیر چلے سبحان اللہ سردار کے یار کیسے ہوگی؟ ایک دفعہ میں گیا ایک شخص نے حجاب بنایا ہر ایک دفعہ کر یہ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا سید زادہ بولا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ ایک صحابی کی بولا کیسے کیسے ہوا صحابہ کرام کے جو اختلاف ہوئے ہیں حضور نے فرمایا کہ اختلاف امتی رحمت میری امت کا اختلاف رحمت ہے کوئی پیار سے آئے مجھ سے پوچھے کہ یہ بات کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے روزے سے آپ لڑائی کرے تو آپ اپنے اس رحمت کو زبر بنا کر ورنہ آپ اصول یہ کہ قرآن حدیث سے کوئی بھی سوال کرے آپ کو قرآن حدیث سے جواب دیں قرآن حدیث سے جواب دیں تو اس شخص نے بولا کہ حضور کے صحابہ کے آزاد ہیں میں نے کہا میری بات سن میں آپ سے ایک سوال کرتا کہ کیا آپ کو ہدایت میں ہے ارے واہ میں نے کہا کیسے تجھے یقین ہے بولا کہ نہیں ہے ہدایت ہے میں نے کہا کس سے بولا کہ نہیں ہے ہدایت میں نے کہا بات تو ہدایت میری کے پاس بات کی کون ہے آگے تو حضور انا رحمت المہداد سرکار کو اپنے حالی بنا کے بھیجا تو میں نے کہا ہدایت کے حضور علیہ السلام سے 1400 سال بعد میں نے ملی اور جو ساتھ دیتے تھے استغفر اللہ معاذ اللہ ان کو نہیں ملی کیا کہہ رہے ہو 1400 سال بعد میں اس کو ہدایت نہیں گئی جو صحابہ کرام پہ بکواس کر رہا ہے اور صحابہ کرام کو نہیں ملی معاذ اللہ تو کیسے بھی مسلمان ہے تو اللہ ہمیں ان جھوٹوں سے بچائے میں ایک عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی کو نہیں مانتے نا مثلاً صحابہ کرام کو نہیں مانتے تو کم سے کم اللہ زمین میں فساد نہ کریں قرآن میں لفظ ذکر ہے کہ ہم تو مانتے ہیں تو ہمارے ساتھ آپ کم سے کم بغاوت تو کریں جا رہے ہو کوئی لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے ٹھیک ہے نہیں مانتے ہم اس پہ جو ان کی پاؤں نہیں پڑتے ہیں کہ آپ مولانا شیخ کے ساتھ محبت کرو مولانا صاحب سے محبت کرو امام حسن حسین سے محبت کرو ہم نہیں کہتے مگر ان کی محبت جو ہے عجب ان کی محبت کا عجب دیکھو بھائی کی محبت اللہ حدیث نہیں پڑھتے ہیں درس کی کتاب یاد رکھو کیا آپ سب رب سے محبت کرتے ہو آپ بتائیں جو بھی خدا سے محبت کرتے ہیں سب رب سے محبت کرتے ہیں آپ زبان سے محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے بہت اللہ نبی سب محبت کرتے ہیں مگر نبی صاحب نے ایک نسخہ بتایا ہے حضور نے
قبر میں آئے تھے کام میرے پاس موجود ہے مجھے مجھے قبر میں کہنا میں نے سنا دی اس نے آسمان کی حضور مرتبہ امام حسین کی فرمایا سرکار نے دونوں ہاتھ ایسے رکھے میرے چہرے کو گھمائے وہ جو کالا تھا وہ جو بھی کاج متغیر ہو گیا تھا وہ جو بھی جان جو دیکھ رہا ہے بیٹے کو بولا اس طرح روشن ہو گیا تو میرا یقین ہے کہ قبر میں جب جاؤں گا تو سرکار کی دربار میں یہ سناؤں گا آمد
جا رہے ہو اس نے کیا فرمایا اللہم غالبا بالا وعالبا نادا تم نے فرمایا یا اللہ جو علی سے محبت کرے اس سے تو محبت کر جا رہے ہو علی سے محبت کرے اس سے تو محبت کر تو میں نے امام حسین کی حدیث سنائی حضور نے فرمایا کہ جو امام حسین سے محبت کرے اسے رب خود محبت فرماتا ہے یہاں بھی ایک عجیب بات حضور نے فرمایا صحیح حدیث بہت پر حضور کیا کرے بہت زیادہ قرآن صاحب کے ساتھ ہوتے تھے نیازی صاحب اس نے مولا کے دیکھے تو اس حدیث کے 90 سے زیادہ صحابی جو راوی ہیں سب سے زیادہ اس لیے کہ صحابہ کے حج سے آ رہے تھے تو حدیث ان کے مقام پہ حضور نے اونٹ کے یا ڈلیوری کے حدیث سے اونٹ کو فرمایا میرے لیے تم ایک جگہ بناؤ زور کے بعد ادھر اونٹ کے بنا کر کے حضور نے خطبہ دیا اتنا ضرورت کیا تھی سرکار کے نبی اسلام نے منظور تو یہ حدیث پڑھی اس کے بعد حضور نے دعا اللہ بارک من قال اے اللہ جو حدیث سے محبت کرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم بارک من والا اللہم بارک من عادا جاگ رہے ہو سبحان اللہ جاگ رہے ہو کیا حضور کی دعا قبول ہے یا نہیں ایمان ہے آج یہاں تک قبول ہو جائے پوری کائنات اگر میرے آقا کی مجھ پہ کہا خدا کی قسم جو حضور کے جملے ہیں میں آپ کو حضور کے جملوں کی موجودہ بتاتا ہوں میں لوگ بھی میرے پاس سوال ہو گئے اور جو باتوں میں یہاں بھی میرے آقا آیا ہے کہ جہاں بارش آ جائے میں مدینے کے قدرت نے مجھے بولا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حدیث پڑھا کر اللہ ہمارے اس لیے کہ حضور کے جملے ہیں تو کائنات پوری ایک طرف ہو جائے رب اللہ کو اپنے باہوں کے جملے کو بلائے دعا کے جملے اللہم بارک من حدیث سے سرکار کی اپنے طرف سے نہیں بولنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا جو حدیث سے محبت کرے تو محبت کرنا تو کیا حضور کی بات پہ یقین ہے قبول ہے تو حدیث سے محبت کرنا آپ کے کام ہے خدا سے حضور نے فرمایا خدا آپ سے محبت کرتا ہے اگر خدا کے دشمن کا پتہ کیسے پڑے دشمن ہے یہ دشمن بتا گیا آج کیا دن تھا حضور نے فرمایا حضور کی دعا کے یقین ہے اور آپ کے دل میں بہت بہت ملاقات جو ورنہ خدا کے دشمن بنتے ہیں جا کے رہے ہو خدا تعالیٰ کا آپ سے دشمن نہیں کرے گا میں اپنے طرف سے نہیں کہتا سرکار نے کہتا مولا بارک من عادا ولی سے دوست رکھے ہیں اللہ وہ بھی اس سے دوست حضور کی کتنی بڑی بات ہے میرے عزیز دوستوں میرے لیے آج خصوصی دین سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اللہ ہمیں حضور کے جمیع صحابہ کا عدد نصیب فرمائے اور ہمارے شاہ صاحب نے محمد کی عثمان غنی کی ایک جو حدیث حافظ نے ہمیں ایمان کو تازہ کرے یہ اللہ مومن سنتی جو ہے وہ عدد شریف کے ہیں بہت بڑے عالم بہت بڑے مصر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے برائے امام خلفاء راشدین اور چار ہمارے جو امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل نے تو
رسول اللہ کا خلیفہ کیسا ہو؟ سبحان اللہ زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ آگے سنیں کہ سیدنا علی مولا مشہور کشا حدیث میں آمی صحیح فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک پہ پڑھنا نہیں تھا تو یہ جو روایت ہے میرے آپ کو سنانی جس کے ایک حدیث کا نمبر سائن راوی ہے دوسرے مولا مشہور کشا حدیث راوی اس لیے آپ نے نظر لگائے کہ صحابہ کا ایک دوسرے سے کتنا پیار ہے ایک حدیث اور سنیں اس کے بعد دعا کرتے ہیں سیدنا جابر بن اللہ مومن سر نبی کو حضرت سے ضروری سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص کا جنازہ آیا یاد رہے ہو حضور علیہ السلام کا ایک جنازہ آیا حضور کے دربار میں حضور علیہ السلام کی مجلس میں تو حضور علیہ السلام نے اس کی جنازہ نہیں پڑھی تو سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کبھی کسی کا جنازہ نہیں رد کیا جو بھی آئے وہ کا جنازہ پڑھتے ہیں تو اس کا جنازہ آپ نے کیوں نہیں پڑھا تو حضور نے فرمایا کہ عثمان غنی سے خود رکھا یاد رہے ہو یہ دور الابصار کے اندر ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں حضور علیہ السلام کے جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی جمیع اہل بیت جمیع اولیاء صالحین کا عدد دے اور ان کے جو آپس میں اختلاف ہوئے ہیں خدا کے واسطے ان کو نہ پڑھے ان کے نہ غور کرے نہ فکر کرے کس لیے کہ فیصلہ وہ کرتا ہے جو بڑا ہوتا ہے دنیا کے بادشاہ جب لڑتے ہیں تو آپ سے پوچھیں گے دنیا کے بادشاہ آئیں گے وہ بھی اس کو فیصلہ کریں گے تو اللہ جانے تو اللہ کا حبیب جانے جب حضور کی حدیث ہے کہ دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی سلح کرا کے پھر جنت میں بھیجے گا تو سرکار کی صحابہ پسند کیا ہو یاد رہے تو ہم کیوں لڑتے ہیں ہم کیوں گناہگار ہوتے ہیں نہ ہونے کے بارے میں یا صحابہ کرام کے بارے میں خدا کے واسطے یہ سارے دلوں سے بہت نکال دو سرکار کی یاد سنت کا میرا آباد پہلے سنت کا ہے میرا آباد اصحاب رسول نجم ہے اور نام ہے ذکر رسول اللہ یہ ایمان اہل سنت نے ہمیں جو عقیدہ دیا ہے بہت عظیم ہے اللہ تعالیٰ یہ کلمات اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور اس کو آج کے ان کے سب کے پورا ہم سب کو حیا اپنے رب کی حیا اپنے حبیب کی حیا اپنے بڑوں کی حیا اور آخر میں جواب پرابط کروں گا خصوصی کہ بھائی جب بیماری ہے تو بیماری کا علاج کرتے ہوئے ڈاکٹر بولے کہ یہ بیماری ہے زکام ہے بخار ہے تو علاج کرو گے نہیں ہاں نہیں ہے جواب علاج کرو گے نہیں ضروری ہے یہ جو بیماری ہے بس یہ تو گناہوں کی سزا ہے کیا ہے جس میں حرمین شریف بند ہیں مقدس مقامات بند ہیں دربار بند ہے جہاں اللہ کا ہوتا تھا آپ دیکھیے اس سے بڑا امت کا نقصان اس سے بڑا کوئی ہو سکتا مگر افسوس ہے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں کہ رب صحیح وہ ہمیں اپنے گھر سے بند کر دیا کہ نہیں ہمارے گناہوں کی سزا ہے اللہ ہم سب کی خطا گناہوں کو معاف کرے اور رب کو توبہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو توبہ پسند ہے مولا حسن اللہ کے دربار میں جو بھی شخص آتا ہے جس مشکل کے لیے سائن کو استغفار جا کے استغفار بس یہ ہر مرد کا ہر مشکل کا ہر رزق کی بغیر فرماتے ہیں رزق کی تنگی آ جائے تو سب سے توبہ کرو تو اللہ آپ کے رزق کے دروازے کھول جب علاج ہے اس مرض کا علاج کیا ہے کہ بھائی کا رزق جا کر خدا کا خاصہ آپ کو ہے اللہ نہ کرے کہ آپ دوسرے مسلمان آپ کو اگر بخار ہے زکام ہے تو آپ دوسرے سے ملیں گے اس کو لگ جائیں گے تو اس سے مراد ہے کہ آپ احتیاط کریں اور حضور علیہ السلام سے بڑا اور ہو سکتا ہے کئی صحابہ کرام کے ذریعے ہیں کہ آپ کا غریب علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص آیا جس کو کوڑ کا مرض تھا سرکار نے فرمایا کہ آپ اس لیے آئے تو اس نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت کرنے آئے حضور علیہ السلام نے فرمایا تیری بیعت ہو گئی وہ کدھر سے واپس چلا جائے تو جب سرکار نے یہ ہمیں بہت ساری اور بھی حدیث ہے اس بات میں میرے عظیم دوستوں اگر میں افسوس سے کرتا میں کراچی سے دارو سے مہمان ہیں جس میں سے بہت سارے لوگ وہ بول رہے تھے کہ
مجھے آیا کہ برکت نکالے بڑی اس سے محبت کرتے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں میرا جس سے بھی کوئی محبت ہے کوئی سیاسی نہیں ہے اللہ کے لیے تو فقیر کو جو بھی بلائیں گے جس جو بھی بلائیں گے ابھی چلے جائیں تو مسئلہ نہیں جا رہے ہیں اگر میرے یہ ہمارے گاؤں سے بیچ گئے اور جبل پر نہیں آتے ہیں اور سے یہ ادھر کا ہے ماشاء اللہ بڑے کس شہر کا نام ہے وہاں پہ مجھ سے آگے گیا پہاڑوں پہ جیسا قبیلہ میں نے دیکھا اپنے آپ سے کہ روڈ پہ وہ دھان کھاد یہ رکھا ہوا تھا بیج رکھا ہوا تھا جانور ایسے چلتے کہ رات کو ادھر یہ کیا ہے ادھر رات کو جانور جب میں جاتے ہیں یہ روڈ پہ نیچے کے سامان کوئی آدمی بھی نہیں تھا وہ باروں سے کوئی گاڑی چلا رہا تھا اس نے بولا کہ سائن کے اندر کا سب کا علاقہ ہے کہ کوئی نہیں ہو سامنے پر کار روڈ پہ سامان پڑا تو کوئی نہیں چورا تھا حیران ہو گیا بہت دعائیں کی ہیں اس وقت میرے مسئلہ سے ملاقات بھی نہیں ہوئی بہت دعائیں میں نے کہا اس دور میں بھی کسی بات ہے یہ آپ کا بہت بڑا طلب ہے وہ خاص طرح ہے یہ اللہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے تو راتوں کی میرے کا نگاہ آتا اس کے چھوٹے کو ان کو خیر کر کر بنائی نبی حیات کی حشر سے معلوم کرنا تو وہاں ایک دوست بیٹھا تھا کراچی کا تھا میرے اس کا سامنے قرآن کا سامنے تو اس نے بولا کہ بابا صاحب میرے گھر میں اس آدمی نے بولا کہ میرے گھر میں 4 میرے رشتے دار کرنا کے بول ہوئے ایک گھر کیا کرے ابھی خدا کے واسطے خوف کرو کوئی ملنا جلنا اس سلام ضرور نہیں ہے کہ آپ میرے جگہ بابا ہے سب بات کرتے ختم ہو جائے پھر ایک 10 دفعہ کرے جائے تو یہ نام میں نے کیا تھا میں نے بھی نام کرا ابھی بہت سارے لڑکا ہے تو ابھی یہ ضروری ہے کہ آپ یاد کریں تو بہت ضروری ہے آپ یاد کریں میں خود جانتا ہوں ہر روز مجھے ہونے آتی ہے کہ سائیں خراب ہو ہیں خراب میں ہمارے خود جو غریبہ ہیں ماشاء اللہ حضرت اللہ صاحب دامت برکات ہماری ان کے گھر میں جو ہوتی ہوگی یہ ساس ماں اور ایک ساری ایک آپ مدد کریں وہاں ضروری ہے کہ اس میں آپ یاد کرو اور اپنا ہاتھ میں ملا ضروری نہیں ہے جب انشاءاللہ میں تو اپنا ہاتھ ملائیں گے بیچیں گے ابھی بھی پیسے میں مگر اس کا علاج ہے کہ اللہ کا دربار میں ہوگا بس مل کے میرے ساتھ استغفار کرو کہ اللہ سے نام ہمارے نبی کے صدقے کہ بابا جلدی دور کرنا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ 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 استغفر اللہ ربی و اتوب
معرفت کا دور رہا مولا زندگی کا مقصد تیری معرفت ہے میرا ان کے سب کے محبوب کے یاروں کے سب کے اپنی معرفت کا دور رہا یہ جتنے بھی بت ہیں نظر میں حسد کے روز کے پینے کے بدائی کے تکبر کے غلو کے یا اللہ سب کو توڑ دے یا اللہ مجھے واقعی سراست کی کاری آدھی مدد سبت جس کی جاتی روائی خصوص محبوب سبحانی و صلی اللہ علیہ وسلم سید علی بہت سے آدم سید فاطمہ سید اولاد سید تمام خلفاء پوری دنیا میں نبی بنی سے بڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رب الراحمین خصوصی اللہ فقیر اسد برائے اور کی سسنا صالحہ اور کی روح کے ثواب درود شریف حسان شیخ حسان ہمارے دوست مدینہ منورہ کے ساتھی دوست اللہ سے اس کو درود کا ثواب پہنچا جنت البقیع میں ہے جنت میں تو ہے حضور کے سائے میں بھائی حامد بلکہ کی گھروالی بھائی عبدالعزیز کی بات آغاز کی بات طالب کروڑی کی بات محمد حریف مگر قرآن یہ محمد یوسف میں بڑے اللہ بشیر احمد نبی یا اللہ کی ہم سب کے جتنے احتضابات کے سبحان اللہ رب العزة والسلام